اپنی فیملی کے بارے میں پہلی ہی رات بالکل بھی ڈسکس نہیں کرنا۔ پہلی رات بلیڈنگ نہ ہو تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ ڈونٹ ٹرائی ٹو میک فزیکل ریلیشن۔ شادی کی پہلی رات کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ فینٹیسائز کر لیا ہوا ہے آج کل۔ ہم سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ بالی ووڈ کی موویز میں، ہالی ووڈ کی موویز میں اور ڈراماز میں دیکھتے ہیں تو شاید اس رات میں اسی طریقے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں موویز میں دکھائی جاتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ حقیقت میں اس رات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ ان موویز میں اور ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لڑکے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ چیزیں ان کے ساتھ اس رات میں نہیں ہوتی تو وہ ساری زندگی کے لیے ان کے دل میں ایک گھر سا کر جاتی ہیں وہ باتیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا ہی نہیں، ہم نے تو ایسا سوچا تھا تو ویسا ہوا ہی نہیں۔ تو آپ کو چاہیے ہے کہ آپ ریالٹی میں جئیں۔ تو اس ویڈیو میں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل زندگی میں، اصل ریالٹی میں اس رات میں ایسا کیا ہوتا ہے، یا ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ رات ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے میں یہ بات کروں گی کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو کمفرٹیبل فیل کروائیں۔ سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ لڑکی کے لیے بھی وہ چیز اور وہ گھر، وہ ساری چیزیں بالکل نئی نئی ہوتی ہیں، اور لڑکا تو چلو پھر بھی اس کا اپنا گھر ہے اور سارا کچھ، لیکن پھر بھی آپ جب ایک روم شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ آپ کا بھی پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ کمفرٹیبل رکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو پہلے تو سلام کریں، پھر اس کے بعد آپ ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں، اور شروعات آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزرا، جبکہ آپ دونوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ دن بہت مصروف گزرا، یا جس طرح سے بھی کام وغیرہ ہوتے ہیں شادی والے دن دلہا دلہن کے لیے بھی، لیکن آپ نے یہ چیز پوچھنی ضرور ہے تاکہ اگلا بندہ کمفرٹیبل محسوس کرے اور آپ سے بات کرنے میں اس کو جھجک محسوس نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، میک ایچ ادر کمفرٹیبل۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، دونوں نے یہ بات نکال دینی ہے کہ اس رات کا مطلب صرف اور صرف فزیکل نیڈز پوری کرنے کا ہے یا پھر فزیکل ہونے کا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ کی جو ہے آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، آپ کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، آپ لوگ ایک فزیکل ریلیشن بلڈ نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہی کیوں نہ ہوں، یا آپ کزنس ہی کیوں نہ ہوں، یا تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن سے نکال دینی ہے کہ آج ہی سارا کچھ ہوگا اور آج نہ ہوگا تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے کہ آپ نے اپنے پاسٹ کے بارے میں کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں کرنی۔ بے شک میں یہ دونوں کے لیے بات کروں گی، خاص طور پر لڑکی کے لیے، کہ آپ نے اگر آپ کے پاسٹ میں کچھ بھی ریلیشنز رہے ہیں یا واٹ ایور، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی اپنے جو شوہر ہے اس کو یہ باتیں نہیں بتانی، جتنا بھی وہ آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں، جتنا بھی، لیکن آپ نے یہی کہنا ہے اور کوشش بھی یہی کرنی ہے کہ یہ ہماری نئی شروعات ہے تو ہم اس میں پچھلی کوئی بھی بات نہیں کریں گے، اور آپ نے ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں پوچھنی کہ جس سے وہ بھی شرمندہ ہوں یا پھر کل کو کسی بھی بات کے بارے میں کوئی مسئلہ بنے۔ اچھا، یہ تو تھی لڑکی کے لیے میری نصیحت۔ اب میں آ جاتی ہوں لڑکوں کے بارے میں، کہ لڑکے کو کیا چاہیے ہے۔ لڑکے کو چاہیے کہ اس رات آپ نے اپنے فیملی کے بارے میں کوئی بھی بات ڈسکس نہیں کرنی، کہ میری امی اس طرح سے ہیں تو میری امی کی یہ بات آپ نے ہمیشہ ماننی ہے، تو میری بہنیں ایسے کرتی ہیں تو میری بہنوں کو یہ پسند ہے، ان کے آگے نہیں بولنا۔ آپ نے اپنی دلہن سے کوئی بھی ایسی بات اس رات کم از کم نہیں کرنی، کیونکہ یہ پہلی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں کی گئی ہر بات ہمیشہ زندگی بھر دونوں آپ لوگ یاد رکھنے والے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیبی کو کمفرٹیبل فیل کروائیں۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے آپ کے پاس پوری زندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کبھی بھی یہ باتیں سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس رات کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ یہ رات آپ نے صرف وہ باتیں کرنی ہیں جو آپ کو ساری زندگی یاد رہیں، اور وہ باتیں جو آپ یاد کر کے خوش ہو سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ یاد کریں تو آپ کو غصہ آئے، یا آپ کو یہ لگے کہ میرے ساتھ تو پہلی رات ہی اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں تو میں کس طرح بھول سکتی ہوں یا سکتا ہوں۔ تو یہ والی باتیں آپ نے بالکل 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 اوائڈ کرنی ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف، جو کہ آپ نے کرنی ہے وہ ہے یہ کہ آپ نے اپنی دلہن کو جو ہے ڈریس چینج کرنے میں، ان کے بالوں کو کھلوانے میں، جولری کو اتروانے میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی بیوی کو یہ پتہ چلے گا، اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ بندہ میری زندگی میں آیا ہے تو یہ میرے لیے
آسانیاں لے کر آیا ہے یا یہ پروٹیکشن دینے کے لیے آیا ہے. اور شادی کا مین مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کریں. ایک پروٹیکٹنٹ بن کے جو ہے شوہر ایک بیوی کی زندگی میں آتا ہے تو آپ نے اس کی ہیلپ اس رات ضرور کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ پڑے ہوئے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں اور آپ کی وائف جو بیچاری اکیلی لگی ہوئی ہے. اچھا جی، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جو کہ آج بھی ہماری زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ جی رہے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر فرسٹ نائٹ بلیڈنگ نہیں ہوئی ہے تو پھر لڑکی جو ہے وہ کنواری نہیں ہے. اللہ معاف کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے، اگر نہیں پڑھی ہے تو آپ پڑھ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کل کے جو ہمارا لائف سٹائل ہے اور جو ہماری چیزیں ہیں، ہماری روٹین ہے، اس میں اگر لڑکی کی بلیڈنگ نہیں بھی ہوتی تو اٹس اوکے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کنواری نہیں ہے یا ایسا کچھ بھی ہے. تو آپ نے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے بالکل. ویسے موسٹ آف دا کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسی جو چیز ہوتی ہے وہ پاسبل ہوتی ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے. میں بہت زیادہ اوپن نہیں ہو سکتی مگر ان شارٹ یہی کہوں گی کہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ نے لڑکی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، بیکاز اٹس ہر فرسٹ ٹائم. تو آپ نے اس کو کمفرٹ پرووائڈ کرنا ہے. آپ نے اس کو بہت زیادہ اس کے ساتھ جینٹل رہنے کی کوشش کرنی ہے اینڈ ایوری تھنگ. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھی آپ نے کوئی کسی قسم کا ہارش ریئیکشن نہیں دینا. آپ نے کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کرنا. اگر آپ کے گھر والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نیچے وائٹ چادر ڈال دینی ہے تو وائٹ کپڑا ڈال دینا ہے، تو یہ والی جہالت آپ کبھی بھی مت کریں، کیونکہ اس طریقے سے آپ اپنی بیوی کا اعتماد ساری زندگی کے لیے کھو دیں گے. تو یہ غلطی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی، ہرگز بھی نہیں کرنی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کے بارے میں، صرف اپنے فیوچر کے بارے میں آپ نے اس رات ڈسکس کرنا ہے اور کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اپنے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کریں، کس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے، ہم دونوں نے کس طریقے سے ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو صرف اور صرف یہ باتیں اس دن ہونی چاہیے، اس رات ہونی چاہیے، تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے میں سکون محسوس کر سکیں. اور جب آپ ایک دوسرے میں سکون محسوس کریں گے تو اگر آپ لوگوں میں فزیکل ریلیشن بھی اسی رات قائم ہو جاتا ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی پڑی ہے اس چیز کے لیے. تو یہ کچھ موٹے پوائنٹس تھے جو میں آج کلیئر کرنا چاہتی تھی. آئی ہوپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.